اس کی عذاب میں گرفتار ہوگا وہ اسی حساب سے اٹھایا جائے گا، اور جو اعمال خیر کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا وہ بھی اپنی نیت کے حساب سے بروز محشر اٹھے گا۔ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کے قہر و غضب کی وجہ سے داخل جہنم ہو جائے گا، اور ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا امیدوار ہوگا۔ تو قیامت کے دن ان کی نیتوں کے حساب سے ان کا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب جو حدیث پاک یہ سنن ابی داود میں اس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، اس حدیث پاک کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ روزانہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، مثلا روزانہ وہ نماز تہجد پڑھتا ہے، اگر ایک دن کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ تہجد نہیں پڑھ سکا تو کیا اس دن اسے تہجد کا ثواب ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ ایک شخص اگر کوئی نیکی کا کام کرتا تھا، یعنی نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں جا کر پہلی صف میں ادا کرتا تھا، اب اس شخص کو ایسی بیماری نے گھیر لیا یا ایسے ضعف نے گھیر لیا یا ایسے عذر نے گھیر لیا کہ جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، اگر وہ صحیح ہوتا تو اس کی نیت یہ تھی کہ وہ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز با جماعت ادا کرے گا، لیکن اب اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کو فریکچر ہو گیا یا اسے ریڑھ کی ہڈی کا کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ جس کی بنا پر اب وہ مسجد کی حاضری سے قاصر ہے، تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کی نیک نیت کی وجہ سے اس بندے کو جماعت کی حاضری کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابی داود میں اس کو بیان کیا، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد ترکتم بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا انفقتم من نفقۃ ولا قطعتم من واد الا وهم معکم فی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو فرمایا کہ تم مدینہ منورہ میں ایسی قوم کو چھوڑ آئے ہو، ایسے لوگوں کو چھوڑ آئے ہو کہ تم جب جس راستے پر بھی تم چلے تھے، جس وادی سے بھی تم گزرے تھے، اور فرمایا ولا انفقتم من نفقۃ ولا قطعتم من واد الا وهم معکم فی، کہ تم نے جو بھی مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا، تم جس وادی سے بھی گزرے، وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں تم چھوڑ آئے ہو وہ تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ ہیں، وہ نیکیوں میں وہ تمہارے ہم پلہ ہیں۔ اب حضرات صحابہ علیہم رضوان کو تعجب ہوا اور وہ عرض کرنے لگے، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یکونون معنا وہم بالمدینہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ ہمارے ساتھ کیسے ہیں؟ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تم جو انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہو، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں جو تم خرچ کر رہے ہو، اس خرچ کرنے میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں، تم جس وادی سے گزرتے ہو اس میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں، تم جس راستے پر بھی چلتے ہو اس راستے میں بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے ہمارے ساتھ ہیں کہ جبکہ وہ مدینہ منورہ میں ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبسہم العذر، کہ ان لوگوں کو عذر نے روک لیا، کوئی پرابلم ایسا ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، یا جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی اس غزوے کے موقع پر علیل تھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر مدینہ منورہ چھوڑ دیا، اور پھر جب غزوہ سے واپس تشریف لائے تو مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ عطا فرمایا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات،
کہ اگر ان کے ساتھ وہ عذر نہ ہوتا، وہ پرابلم نہ ہوتی، تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے۔ یہ بھی کسی غزوے کا ذکر ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو بتایا کہ تم جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی یہ تربیت کے حوالے سے بھی تھا کہ کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آتا کہ ہم ان لوگوں سے افضل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مخلصین کی نیتوں کے حوالے سے ان لوگوں کو آگاہ فرما دیا کہ ان کا عذر تھا، انہیں کوئی پرابلم تھا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں آ سکے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم راہ خدا عز و جل میں جو لڑنے کے لیے جا رہے ہو تم اکیلے ہو، یہ لوگ تم سے پیچھے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے خلوص اور اپنی للہیت کی وجہ سے یہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک موجود ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں بیان کیا، اور بعض لوگوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان بھی ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، پھر اس کی شرح انشاءاللہ عز و جل ہوگی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور زبردست مفسر قرآن تھے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدمت سے خوش ہو کر ان کے لیے فہم قرآن کی دعا کی۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں قرآن فہمی کا ایسا علم عطا کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے، لو ضاع لی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے کتاب اللہ سے ڈھونڈ لوں گا۔ اتنے زبردست یہ قرآن کے عالم تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بخاری شریف میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل کتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا۔ ثم بین ذلک، پھر اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا، کہ جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر وہ اسے نہ کر سکا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ رب العزت اپنے ہاں اس سے ایک پوری نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی فرشتوں کو اللہ رب العزت نے لکھوا دیا کہ اس بندے کو پوری نیکی دے دو، کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے یہ نیکی کر نہیں سکا۔ فرمایا فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ۔ فرمایا کہ پہلے وہ بیان فرمایا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہ کر سکا تو اللہ رب العزت ایک پوری نیکی اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، رب کائنات کی رحمت پر جھوم جائیے کہ نیکی کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہ سکا، ارادہ اس نے پختہ کر لیا تو اللہ رب العزت اسے پوری نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امت مسلمہ پر رحمت ہے کہ نیکی کا ارادہ کر کے نیکی نہ کی، ثواب مل گیا۔ ارادہ پختہ تھا، ارادے میں کوئی کمی نہیں تھی، پختہ ارادہ تھا کہ کروں گا، ثواب دے دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، کہ جس نے اس کا ارادہ کیا اور نیکی کو کر لیا تو اللہ رب العزت اسے
10 گنا سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس بندے کے خلوص پر ہے کہ جتنا خلوص اس کے دل میں زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اتنی زیادہ اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرما ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها کتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ پر کتنا مہربان ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اگر وہ برائی سے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، علماء نے بیان کیا کہ وہ ایک تو ہوتا ارادہ کیا لیکن وہ کر نہیں سکا کسی وجہ سے، اسے کوئی ایسا موقع نہیں ملا وہ برائی کرنے کا، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کا، وہ معاملہ الگ ہے۔ اس حدیث کی شرح میں جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے وہ اس گناہ سے رک گیا تو پھر ارشاد فرمایا کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ گناہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو گیا، یا کوئی اس کو اچھا دوست مل گیا کہ جس دوست نے اس کو اس گناہ سے باز رکھنے کی تلقین کی، اسے خوف خدا دلایا، یا اس نے کوئی ایسا بیان سن لیا، کسی عالم کا خطبہ سن لیا، بیان سن لیا، اور اس بیان کی وجہ سے یہ اس گناہ سے باز آ گیا، تو اللہ رب العزت اس بندے کو ایک پوری نیکی عطا فرما دیتا۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے اپنے بچوں کے نانا کے حوالے سے بتایا، کہتے ہیں کہ ان کے نانا کسی بہت اچھی جاب پر تھے اور اچھی خاصی ان کی سیلری تھی، تو جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جتنی بھی رقم مجھے ملے گی میں اس رقم کو بینک میں جمع کروا کے اور اس کا جو پروفٹ ہے وہ اپنے استعمال میں لے آؤں گا۔ ایک بہت ہینڈسم رقم انہیں ملنی تھی۔ تو اس مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ میرے بچوں کے نانا دعوت اسلامی کے ایک سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوئے، وہاں ایک مبلغ دعوت اسلامی نے سود کے حوالے سے بیان کیا، سود کی مذمت پر۔ تو جب بیان سے وہ فارغ ہوئے تو میرے بچوں کے نانا نے انہیں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، آج آپ کا بیان سننے کے بعد میں نے یہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ہرگز سود نہیں کھاؤں گا، یعنی اپنی رقم میں کسی سودی ادارے میں جمع نہیں کراؤں گا، سود نہیں کھاؤں گا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسانی کا سامان بھی عطا کر دیا، ان کے لیے آسانیاں ہو گئیں۔ بلکہ اسی سال حج کے موقع پر، حج کے دن میدان عرفات میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسی پیاری انہیں موت عطا فرمائی کہ حج کے دن، اور حج کے یعنی نماز ظہر کے بعد حج کے دن جو رکن اعظم ہے حج کا، وقوف میدان عرفات کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو یہ ہے کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر وہ برائی سے باز رہا تو اللہ رب العزت اسے ایک پوری نیکی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اگر اس نے ارادہ کیا، ہم بہا، اس کا ارادہ کیا، فعملها، اور وہ برائی اس نے کر لی، کتبہ اللہ لہ سیئۃ واحدہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک برائی لکھتا ہے۔ کتنا رب کائنات کا امت مسلمہ پر کرم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب کائنات کا یہ امت مسلمہ پر کتنا بڑا کرم اور احسان کہ اگر نیکی کا ارادہ کر لے اور نیکی اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اللہ رب العزت پوری نیکی عطا فرماتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اس نے نیکی کر لی تو اس کو نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور رب کائنات کے خوف کی وجہ سے یا کسی شخص نے اسے سمجھا دیا اور سمجھانے کی وجہ سے وہ باز آ گیا، اسے خوف جہنم آ گیا یا خوف قبر آ گیا
اور اس وجہ سے وہ باز آ گیا کہ نہیں بھائی میں یہ گناہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے پوری نیکی عطا فرماتا ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن اس نے برائی کی نہیں، پھر بھی پوری نیکی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ برائی کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس برائی کے کرنے کی وجہ سے اس بندے کے لیے لکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا کریم، کتنا مہربان ہے، اور رب کائنات اپنے بندوں کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ آج ہم نے سنا کہ اگر بندہ اللہ رب العزت کے خوف سے گناہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے، اور اگر گناہ کر لے تو گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک گناہ ہی لکھتا ہے، لیکن اگر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، اس کی توبہ کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ ایک شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایک شخص جنگل کے سفر پر روانہ ہوا، اس کی سواری، اس کا زاد سفر اس کے ساتھ ہے۔ اب وہ کہیں آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ سو کر اٹھا، اس نے دیکھا کہ اس کی سواری، اس کا جانور، اس کا زاد سفر لے کر کہیں بھاگ کھڑی ہوئی ہے، گم ہو گئی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ بندہ بہت پریشان، افسردہ ہو جائے کہ اب تو میری سواری بھی چلی گئی اور میرا زاد سفر بھی لے کر چلی گئی، اب تو بس میری موت یقینی ہے، یہ جنگل بیابان ہے، میں پانی کہاں سے پیوں گا، میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا، میں اپنے مقام مقصود تک کیسے پہنچوں گا۔ اب یہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو کر یہ دوبارہ لیٹ جائے، اور لیٹنے کے بعد اسے پھر نیند آ جائے۔ اب جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلے تو یہ دیکھے کہ اس کی سواری، اس کا زاد سفر اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو فرمایا اس خوشی کی کیفیت کو بیان کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس بندے سے زیادہ خوشی، جسے اپنی سواری ملنے پر خوشی ہوئی تھی، اپنے بندے کے توبہ کرنے کی خوشی اللہ رب العزت کو اس بندے کی خوشی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر عمل خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پکی اور سچی توبہ گناہوں سے نصیب فرمائے، ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے، اور ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں